بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ اس وقت پورے کا پورا تاثر یہ قائم کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے ہمیں مخصوص سیٹیں مل جائیں گی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور ہم جو ہے وہ اس کو لے جائیں گے اور ہم آئینی ترمیم کر لیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں ماحول بنانے میں، ہوا بنانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آئینی ترمیم کا اصول کیا ہے؟ اس کا اصول یہ ہے کہ دونوں ایوانوں سے 2/3 اکثریت کے ساتھ کوئی بل پاس کرنا۔ دونوں ایوانوں سے مراد یہ ہے کہ قومی اسمبلی بھی اور سینٹ بھی، یہ دونوں اپر اور لوور ہاؤس ہے۔ نمبر 1 قانونی رکاوٹ یہ ہے کہ اپر ہاؤس جو ہے، جس کو ہم سینٹ کہتے ہیں، وہ مکمل نہیں ہے، اس میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے پٹیشن سپریم کورٹ میں غالب امکان یہ ہے کہ وہ دائر کر دے گی۔ اب نمبر 2 یہ ہے کہ اگر آپ قومی اسمبلی سے مخصوص سیٹیں لے بھی لیں، مثال کے طور کے اوپر آپ تحریک انصاف والی جو ہیں وہ دوبارہ سے ری الاٹ کر دیں نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، دیگر جماعتوں کو، بالکل ٹھیک ہے، آپ کے پاس 2/3 میجورٹی بن گئی، آپ نے کچھ ریزرو سیٹیں، جس طرح بھی سمینہ خالد گھرکی والی سیٹ گئی ہے، کوئی اور سیٹیں ملا کے آپ ارینجمنٹ کر بھی لیں، تو آپ کہیں جی ہم نے مولانا فضل الرحمان کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی لوگوں اتنا بھی تو بتاؤ، سینٹ کے اندر بھی تو ان کے ووٹ ہیں، تو سینٹ میں ان کا ووٹ ہے، مینگل صاحب کا ووٹ ہے، وہ کیسے آپ کے حوالے سے کریں گے؟ اب ان کے لیے پریشانی کی بات کیا ہے کہ مولانا صاحب نے پھر ذرا ان کو پریشانی کی طرف لے کے چلے گئے ہیں، اور وہ پریشانی کیا ہے؟ مولانا صاحب کی جماعت نے آج ایک بار پھر نمبر 1 ملک کے اندر عام انتخابات کا مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں نئے الیکشنز کروائے جائیں۔ اور اس کے علاوہ نمبر 2 وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت جو ہے چل نہیں سکتی، اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ملک کے اندر صاف شفاف الیکشنز کروائے جائیں۔ اور اس سے ہٹ کے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے جے یو آئی کسی بھی ایسی آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنے گی جو بنیادی حقوق کے متصادم یا منافی ہو، اور انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم پہ ہم اپنا واضح موقف دے چکے ہیں اور ہم نے پوری قوم کو مشکل سے بچا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے آئین کو کھیل نہ بنائیں، اگر آپ نے ترمیم کرنی بھی ہے تو تقاضے پورے کریں، اور ان کا کہ آئین میں آرڈیننس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسے وقتی طور پہ تو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے چونکہ آج وہ کراچی میں گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے بڑے بنیادی سوالات اٹھائے ہیں۔ ان کا دیکھیے بلوچستان کے حالات اس نہج پہ پہنچے کیسے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر طاقت کے استعمال سے مسائل حل ہوتے ہوئے تو ماضی میں یہ تجربہ ناکام ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے بہت ساری یہاں باتیں کی۔ ان کا حکومتی عہدیدار جو ہیں وہ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ حکومت نہیں چل رہی، یہ حکومت مزید نہیں چل سکتی، اور حکومت کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں۔ تو اب جب مولانا صاحب ایک بار پھر سٹانس لے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بات بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ اب میں آپ کو 2-3 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو مسلم لیگ نون نے بڑے گھر سے جو شکایت ہے وہ لگانے کی خبر۔ آج ہفتہ اور اتوار 2 دن ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ جو ناجائز ملک ہے اس کرۂ ارض کے اوپر، اس کے حوالے سے عمران خان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ عمران خان ان کے حامی ہیں۔ تو فواد چودھری نے بڑی شاندار بات کی، ان کا آپ گئے ہوئے ہیں قومی ادھر جنرل اسمبلی کے خطاب کے حوالے سے، تو اس ناجائز ملک کے خلاف جو ہمارے شہباز شریف ہیں وہ وہاں پہ تقریر کریں، ان کے خلاف سٹیٹمنٹ دیں، 2-4 نعرے لگائیں، تو پتہ چل جائے گا کہ کون اس ناجائز ملک کا حامی ہے، کون اس کا مخالف ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ عمران خان سب کچھ ہو سکتے ہیں، عمران خان کم از کم یہ نہیں ہو سکتا، عمران خان اپنے ملک سے غدار نہیں ہو سکتا، اور عمران خان اپنی امت سے بھی غدار نہیں ہو سکتا۔ باقی جتنے مرضی آپ الزامات لگائیں، الزامات بھی وقت کے ساتھ آپ کے ہو جائیں گے۔ اچھا یہی بات آج احسن اقبال صاحب جو پروفیسر بھی ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے جی وہ فلاں طاقتیں جو ہے وہ عمران خان کو ری لانچ کر رہی ہیں، جی عمران خان کا فلاں خاندان کے ساتھ جو ہے وہ بڑا قریبی تعلق ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی جس کو میں شکایت کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان انف از انف، فوجی قیادت ملک سے کھیلنے نہیں دے گی۔ دیکھیے فوج کے ترجمان نے بھی کہا، اور یہ بات ٹھیک ہے، فوج قومی فوج ہوتی ہے، فوج کسی سیاسی جماعت کی فوج نہیں ہوتی، فوج سیاست سے تعلق نہیں ہے، قومی ادارہ ہوتا ہے۔ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ فوجی قیادت، یہ تو آپ سیاست والی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اب اگر آپ سے سیاسی طور پہ مقابلہ نہیں ہو پا رہا تو آپ فوجی قیادت اور فوج کی آڑ لے رہے ہیں، اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔
نہیں پروفیسر صاحب، یہ تو بہت بڑی ناکامی ہے. یہ تو آپ جیسے آپ کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ آپ دانشور ہیں مسلم لیگ نون کے. اگر مسلم لیگ نون کا تھنک ٹینک اس حوالے سے ہے تو پھر تو بڑے افسوس کی بات ہے. پھر تو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں نے ہینڈز اپ کر دیے. بات نہیں ہے. آج تو ایون شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ جلسوں کے لیے میدان بھرنے کی بجائے عوام کی معاشی حالت بہتر بنانے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں کہ جلسے ولسے بھی ضروری ہوتے ہیں، پتہ چلتا رہتا ہے کون کس کے ساتھ ہے. اور مسلم لیگ نون کو بھی جلسے کرنے چاہیے، عوام سے رجوع کرنا چاہیے، اور یقینی طور پہ مسلم لیگ نون اپنی ووٹر باہر نکالے اور بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرے. اس میں کیا قباحت ہے؟ سیاست اور جمہوریت کا یہ حسن ہوتا ہے جس میں مسلم لیگ نون اپنے لوگوں کو نکالے، پیپلز پارٹی نکالے، تحریک انصاف نکالے. تو یہ تو کوئی قباحت نہیں ہے. یعنی جمہوریت میں صرف یہ نہیں ہوتا حکومت بنا لیتے ہیں اور کیبنٹ بنا لیتے ہیں. جمہوریت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ خود بھی جلسے کرتے ہیں اور جو مخالف ہیں اس کو بھی جلسے کا بھرپور موقع دیا جاتا ہے. جلسے سے ایک اور بات آپ کو بتانی ہے کہ لاہور کے بعد چونکہ خبریں آ رہی تھی کہ کہاں جلسہ کرنا ہے، تو اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ عمران خان کا جو ہوم گراؤنڈ ہے میاں والی، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف اب میاں والی کے اندر جلسہ کرنے کے حوالے سے ذرا انٹرسٹڈ ہے. اور جو بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی ہیں انہوں نے فی الحال عمران خان کو کہا ہے کہ اپنے آبائی علاقے کے اندر جو ہے قمر مشانی کے اندر جلسے کی تجویز دی ہے. تو اطلاعات یہ ہیں کہ اب خان صاحب اس حوالے سے آنے والے چند دنوں کے اندر اعلان کر سکتے ہیں. کل کے جلسے کے حوالے سے یاسر گیلانی صاحب جو ہیں، انجینئر یاسر گیلانی، شادرہ سے جن کا تعلق ہے، اطلاعات ہیں کہ کل وہ کہیں گرفتار ہوئے. گرفتار ہونے کے بعد وہ مسنگ پرسنز میں ہیں. ان کے اہل خانہ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کسی نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا گیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. اور ان کا بتانا یہ ہے کہ وہ کسی مقدمے کے اندر مطلوب بھی نہیں ہے. پھر جو خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں بیرسٹر سیف، انہوں نے بھی کل والے جلسے کے حوالے سے بات کی ہے. میں ان کا بیان پڑھ کے سنانا تھا جو انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی جعلی بزرا نے پہلے گنڈا پور کو اٹک کراس کرنے کا چیلنج دیا. جب گنڈا پور نے چیلنج پورا کیا تو نااہلوں نے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر کے راستہ روکا. تمام تر رکاوٹوں کے باوجود وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور جلسہ گاہ پہنچ گئے. کل پورا پاکستان عمران خان کے لیے نکلا تھا. عمران خان کی رہائی اب کوئی روک نہیں سکتا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بھی جو ہے وہ بیان دیا. ان کا جی تمام رکاوٹیں عبور کر کے لاہور اور پورا پنجاب گھوم کے علی امین گنڈا پور نے اپنا چیلنج پورا کیا ہے. ٹھیک ہے، کل اچھے سے جلسہ ہو گیا پرامن طریقے سے. میرا خیال ہے اب اس کو آگے چلتے ہیں. کل میں نے آپ کو جو میرا کنکلوژن یہی تھا کہ دونوں کے لیے کل ون ون سچویشن تھی. ان کے لیے جلسہ ہونا اور دوسروں کے لیے کہ ہم نے علی امین گنڈا پور کی سپیچ نہیں ہونے دی. وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ہے یا جو بھی کہیں کوئی تھا تو وہ ہے. لیکن اب ایک خبر آئی ہے خیبر پختونخوا سے جو اچھی خبر نہیں ہے، افسوسناک خبر ہے. اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ آج وہاں پہ کوئی 11 یا 12 ممالک کے جو سفیر ہیں، جس میں ایران کے سفیر بھی شامل تھے، روس کے بھی تھے اور دیگر بھی کچھ ممالک کے تھے، انڈونیشیا کے تھے، قازقستان کے تھے، ترکمانستان کے تھے، پرتگال کے تھے، تاجکستان کے تھے. تو وہ آج ایک کانوائے جا رہا تھا اور اس کانوائے کے حوالے سے بتایا یہ گیا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے آج جو مینگورا سوات ہے وہاں پہ چیمبر آف کامرس کے ایک تقریب میں جانا تھا. تو ان کی جو سیکیورٹی پہ معمور پولیس وین ہے اس پہ ریموٹ کنٹرول حملہ ہوا ہے اور اس میں پولیس اہلکاروں کی شہادت سے متعلق بھی ابھی متضاد اطلاعات ہیں، چونکہ ابھی سرکاری طور پہ اس بارے میں بتایا نہیں گیا. تو اطلاعات کوئی یہ اچھی نہیں ہے کہ آپ کے ملک کے اندر سفیر موو کر رہے ہوں تو یہ حملہ ان کی جو حفاظت پہ پولیس والے ہیں ان کے حوالے سے ہوا ہے اور خدا نخواستہ یہ بڑا سانحہ بھی ہو سکتا تھا. میرا خیال ہے خیبر پختونخوا حکومت کو بھی، وفاقی حکومت کو بھی، ہم سب کو یہ ہمارا سنجیدہ مسئلہ ہے. اس مسئلے کو حل کریں. باقی ایک دوسرے سے لڑیں گے بھی، فکس بھی کریں گے، وہ چیزیں چلتی رہیں گی. آج پاکستان کے لیے ایک بدترین دن بھی ہو سکتا تھا لیکن اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں اور یہ غیر معمولی خبر جو ہے اس پہ فوکس کریں اور سب مل کے. باقی سیاست تو پھر چلتی رہے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. خدا حافظ.